يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفاته وذاك طعم عذابها بمعصيته وهو بسبعين أطباقها بجرمه وجريراته وهو يزج إليك زجيجا مؤملا لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورفاتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يورك لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم الصدق أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك صلوات بر محمد و آل محمد ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع الأولى ما حكمت به من تعذيب جاهديك وكذيت به من إخلاد معانديك وجلت معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مكاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي ختمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبير أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيئات أمرت بصفاته الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت رقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأنت وفر هزي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته وبر نشرته ورزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناسياتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقاتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار وبذكرك مأمورا وبخدمتك موصولات وأعمالي عندك مقبولات حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من إليه موفلي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب
قو على خدمتك جواره واشدد على لزيمات جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأذنب منك ذنوب المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكد واجعلني من آسان عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخصم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجود لي بجودك وتفعل لي بمجدك وفضلي برحمتك واجعل لساني بذكرك لاهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجاباتك واكلني أسرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعباداتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فاعل لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الراس ماله الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله ربي اے میرے پاک پروردگار میرے آقا مولا آج کی افطاری کا ثواب اور جتنی کلام پاک پڑھی جائے گی بعد میں مجلس مولانا صاحب پڑھیں گے میرے آقا مولا ذاکر اہل بیت سلیم عباس رتن صاحب پڑھیں گے مولا تمام عبادات کا ثواب منظر شاہ صاحب کی روح پرفتوح کو میرے آقا مولا نصیب فرما مولا کریم اس مومن کے درجات بلند فرما مولا کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولا ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اور جتنے مومنی مومنات بیمار ہیں بالخصوص زبیدہ بیگم اور سائرہ بیٹی مولا کریم ان تمام کو شفا کلی عطا فرما زندگی دراز فرما حجت قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور پور نور میں تعجیل فرما تمام مومنین مومنات کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہی عاملنا فضلک ولا تعاملنا بیدک یا کریم یا کریم یا کریم نعرہ حیدری یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المصطفیٰ وآل الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اجڑا ہوا جہاں ہے لہرا کماں کے بعد اجڑا ہوا جہاں ہے زہرا کماں کے بعد دن رات ہو گیا ہے زہرا کماں کے بعد
اجڑا ہوا جہاں ہے، دن رات روئے تر پہ آئے نہ اس کو چین، غمگین دو جہاں ہے، سیدہ کے سن کے بین کہ جہاں بدل گیا ہے، زہرا کماں کے بعد اجڑا ہوا جہاں ہے، کیسے جیوں گی تجھ بن یہ تو بتا ذرا، پرسان حال کون ہے تجھ بن بتا میرا، مشکل ہوا ہے جینا زہرا کے ماں کے بعد اجڑا ہوا جہاں ہے، صدمہ ہے پہلا پہلا شہزادی پر گراں، بابا بھی نہ رہیں گے ایک دن تیرے یہاں، کیا حال ہوگا اس دم زہرا کماں کے بعد اجڑا ہوا جہاں ہے، بابا کے بعد جب دی امت تسلیاں، در کو جلا دیا ہے توڑی ہیں پسلیاں، جنازہ اٹھا اندھیرے میں زہرا کماں کے بعد اجڑا ہوا جہاں ہے، کونین کی شہزادی تھی دربار میں کھڑی، ملعون ہنس رہا تھا قیامت کی تھی گھڑی، لاوارزوں سالم تھا زہرا کماں کے بعد، لاوارسوں سالم تھا زہرا کماں کے بعد اجڑا ہوا جہاں ہے، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار۔ میری درخواست ہے جناب سلیم عباس رتن صاحب سے محترم تشریف لائیں اور اپنا کلام مومنین کو سنائیں، ان کی صحت سلامتی زندگی درازی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطل کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ آباد، مردہ آباد۔
اللہم صلی علی محمد و علی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو کن میرا اللہ یہ مجلس عذاب بچھائی گئی جتنا بھی پہلے اور بعد قرآن پاک کلام درس مجلس لنگر خرچ اخراجات اپنے دربار چ قبول اور منظور فرماؤ اور اس طرح جتنا بھی ثواب ملے خصوص سید منظر حسین شاہ انہاں دی روح نو اس طرح سال ثواب فرماؤ اور جتنے بھی انہاں دے خاندان تو اور حاضرین جتنے بیٹھے سب دے خاندان تو جتنے بھی اس دنیا فانی تے ٹر گئے میرا اللہ ذکر دا صدقہ سب نو اس دا اجر عطا فرماؤ ایک صلوات پڑھو پاکاں دی ذات تے اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اہل نہیں تجھے سوغات کیا ملے اور پتھر ہے دل تو ذوق کرامات کیا ملے مولا علی سے مانگ یہ مولا کل ہیں منگتوں سے مانگتا ہے تجھے خیرات کیا ملے ایک قصیدہ اور ذکر مصائب انشاءاللہ صلوات پڑھو پاکاں دے ذات تے قبلہ صاحب اجازت ہے نا السلام علیکم صدقے حسین دے 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 پاک علی دے چن زہرا دے چین دے صدقے حسین صدقے حسین دے صدقے حسین بار بار آندا پہ آئے پڑھا لکھا مجمع تسی یقین جانو تھوڑے بھی ہونا لیکن سنن والے سمجھن والے میں بہترین توضیح نہیں کردا آپ تانوں انترے پتہ لگ ویسی کیڑا موضوع ہے میری بانی کر دے تو ہوواں میں آزاد فطرس نے رب اگے کیتی فریاد مہربانی کر دے تو ہوواں میں آزاد فطرس نے رب اگے کیتی فریاد پینگے نال لگ کے تے پار مینوں لین دے صدقے حسین رب پہ آکھے سن وارث کن نے جد تک روے تیری کنڈ تے حسین رب پہ آکھے سن وارث کن نے
ਜਦ ਤੱਕ ਰਵੇ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ یا علی رب پہ آکھے سن. یا تین موضوع رسالت پاک نماز پڑھ رہے نے صفحہ نو کٹدیاں نواب کربلا کریم کربلا آئے نانے دے کول نانے دی کنڈ تے سوار ہو گئے. اون ویلے جناب جبریل آئے میسج لے کے کیڑی وعدے رب پہ آکھے سن وارث کن نے جد تک روے تیری کنڈ تے حسین نے ادوں تک سر نو توں سجدے چ رہن دے صدقے حسین. آباد کس طرح سے یہ گھر فاطمی ہوا اور لگی کس کی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا. امام زمانہ تو سانو سبانو سلامت رکھن. چند منٹ مرشدزادی دی والدہ دا مصائب انہاں دا دن گزرے 10 رمضان. جدوں اس دنیا فانی تو چلدے پین نبیاں دے سردار نبی دے کول انہاں ایک عرض کیتی ہے. آدن زہرا دا بابا پوری زندگی میں کچھ چیز نہیں منگی تواڈے کولوں لیکن میرا وقت آخری ہے میں اس دنیا فانی تو چلدی پیاں ایک عرض ہے. اس ویلے نبیاں دے سلطان نے آکھیا ہے ختیجہ بسم اللہ جڑی گل پھر مرشدزادی نے کیتی ہے کیتی وصیت رو کے ختیجہ زہرا دا بابا منڈی دھی نہ رووے. کیتی وصیت رو کے ختیجہ زہرا دا بابا منڈی دھی نہ رووے. میں ٹر دی پیاں بس نال مینڈے میں ٹر دی پیاں بس نال مینڈے ایو کر چاوادا منڈی دھی نہ رووے. مرشدزادی آدن اللہ دا نبی ہر چیز تسی جان دے ہو لیکن میں ماں جو ہاں میں ماں ایک عرض کر دی پیاں کوئی پتر ہوندا نہ فکر ہوندی میری ہکو دی ہے میں تو ہاں روندی. کوئی پتر ہوندا نہ فکر ہوندی میری ہکو دی ہے میں تو ہاں روندی. بیا کچھ نہیں منگ دی بس ٹر دے ویلے مینڈا دل لے آدھا مینڈی دھی نہ رووے. اللہ دا نبی زہرا دا بابا خاص خیال کرنا گل دا کیڑی رو کے بی بیا دل بہوں دیر تسبیح بھی پڑھ نہیں سکدی. ہائے کیتی نے نسلاں بعد ملنے بہوں دیر تسبیح بھی پڑھ نہیں سکدی. تو آکوں علم ہو سی کھڑ نہیں سکدی. بہوں دیر تسبیح بھی پڑھ نہیں سکدی تو آکوں علم ہو سی کھڑ نہیں سکدی. ایکوں کھلام مٹا تینڈی امتی ایکوں کھلام مٹا تینڈی امتی کئی جاتے لازا منڈی دھی نہ رووے. اسلام دے دو درباراں وچ اسلام دے دو درباراں وچ ہن بیبیاں دو
ਦੋਹੇ ਖੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਹਿਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ ਰਵਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਈ ਗਲਟੇ ਇੱਕ ਤਰੇ ਗਲਟੇ ਇੱਕ ਕਈ ਗਲਟੇ ਦਰਬਾਰ ਕੁੰਢੇ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਜੜਾ ਮੌਤ ਆਈ ਇਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਗਈ میری درخواست ہے جناب مولانا محمد ارشد ترابی صاحب مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لائیں، ان کی صحت سلامتی زندگی درازی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خانوادہ ابو طالب علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، الصلوات۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج 12 رمضان المبارک اور 13 مارچ 2025 شب جمعہ سید منظر حسین شاہ صاحب علی اللہ مقامہ مرحوم و مغفور کی یہ برسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں رب کائنات خالق حقیقی سید منظر حسین شاہ صاحب، سید محمد انور شاہ صاحب، سیدہ اکبر جان، سید عاشق حسین شاہ صاحب مرحوم، سیدہ شاہی بار فاطمہ، سید لیاقت زیدی، سید گل حسن شاہ، سیدہ جانبی، سید گلاب شاہ اور سیدہ سیدہ بھی ان مرحومین اور مرحومات کے مالک درجات بلند فرما اور مالک ان کی قبروں کو محمد وآل محمد کے نور کا گہوارہ قرار دے۔ پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما۔ شام کے مومنین کو جو بے جرم و خطا قتل کیا جا رہا ہے مالک ان کی حفاظت فرما۔ سید منظر شاہ صاحب کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، ان کی زوجہ، ان کے رزق عزت میں معرفت آل محمد میں اور اضافہ فرما۔ یا خدایا سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر۔ مل کے بآواز بلند خوبصورت صلوات پڑھ دیں۔ وعجل فرجہ۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 سورہ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اسپائڈر۔ One chapter, how many chapters in Quran? 114 chapter. There is one chapter is called spider. Yes. عنکبوت، اس میں اس کی ورس نمبر جو ہے 65۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ
الا لہو و لعب. یہ جو دنیا ہے نا اس کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں بس ابھی ادھر نہیں جانا کسی نے. اچھا ادھر ہی بیٹھنا ہے. اب سارے کام وہاں کے بالکل سٹاپ, اور یہ کام جو ہو رہا ہے نا سب سے عظیم ہے. ٹھیک ہے, مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ٹھیک ہے. وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب. The life of the world is the merrily an amusement and a diversion. یہ جو ہے اس کے بعد کیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ. اوریجنل ایکچول لائف جو ہے وہ آخرت کی لائف ہے. یہ دنیا کی لائف, دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. ریئل لائف جو ہے وہ آخرت کی لائف ہے, وہ زندگی ہے. لو کانوا یعلمون, اگر کوئی بندہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے تو. کیسے؟ دا ٹرو لائف از ان دا ہیئر آفٹر اف اونلی دے نو. اوریجنل لائف, ٹرو لائف اس کے بعد کی ہے. اور یہاں کی زندگی جو کھیل تماشا ہے, اور یہ پھر ہم کہیں گے بھئی یہ کھیل تماشا کیسے ہے؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم ماشاءاللہ سے بہترین افطاریاں دیتے ہیں, اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں, مجالس ہم کرواتے ہیں. کہا بھئی دیکھو, جب تم ایک دانہ گندم کا زمین میں بوتے ہو تو وہ فوراً نہیں اگتا, فوراً رزلٹ نہیں دیتا. اس کو تھوڑا سا پانی دیتے ہو, پھر وہ زمین کا سینہ چیر کے ایک پتلی سی کومپل بنتا ہے. پھر تمہیں انتظار کرنا پڑتا ہے 4 مہینے, پھر اس میں سٹا ہوتا ہے, پھر دانے, پھر ہوائیں چلتی ہیں, نر کی ہوا مادہ پر, مادہ کی ہوا نر پر, اور پھر اس میں دودھ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ پکے ہوتے ہیں. تمہیں 6 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. گویا دنیا کی زندگی انتظار ہے, آخرت کی زندگی رزلٹ ہے. آخر وہ جا کے وہاں رزلٹ ملے گا. اور یہ دنیا جتنا اچھا کرو گے اس کے بعد رزلٹ کہاں ملے گا؟ وہاں. ہاں کچھ رزلٹ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائیبریڈ دور ہے, پتہ ہے سیالکوٹ جاؤ نا تو وہ 3 مہینوں میں 2 دفعہ منجی کی چاول کی فصل لیتے ہیں, اسے ہائیبریڈ فصل کہتے ہیں. وہ 6 مہینوں میں 2 دفعہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی لوگ منجیاں لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ کاٹ کے پھر ایک اور دفعہ لگا دیتے ہیں. دھان اسے کہتے ہیں, منجی پنجابی میں کہتے ہیں, اردو میں دھان کہتے ہیں چاول کی فصل کو. تو کچھ رزلٹ جو ہے نا وہ بہت جلدی مل جاتے ہیں. اس کی ایگزامپل, اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سرکار حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد وعجل فرج. سرکار فرماتے ہیں, کہتے قال بینما رسول اللہ ذات یوم جالس فی المسجد ونحن حولہ. ایک دن پیغمبر اسلام جو ہیں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ہم صحابہ اکرام ستاروں کے جھرمٹ کی طرح ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. روایت بڑی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, روزوں میں اوپر دیکھ کے پڑھتے ہیں, غلط بھی, زبر زیر کی بھی غلطی ہوگی تو روزہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ ہم سرکار کے پاس تشریف فرما تھے. یوم جالسن فی المسجد, بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, سرکار تشریف فرما تھے اور ہم سارے وہاں بیٹھے تھے. جاء رجل فی خدمت رسول اللہ, نبی پاک کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا, یا رسول اللہ, نعم ان قلب فلان الذمی, فلاں یہودی کا کتا جو ہے خارا کا صوبی, اس نے مجھ پہ حملہ کیا اور اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے. وہ خادش ساکی, اور اس نے میری پنڈلی کاٹ لی. یہ ساری آپ نے روایت سنی ہوئی ہے بچپن میں, اور یہ سنی ہے پنجابی ذاکروں سے, آج سننا پڑے گی عربی مولوی سے. آج آپ کو پراپر عربی کا بھی ثواب لیں اور اردو کا بھی سواد لیں. عربی کا ثواب اور اردو کا سواد لیں.
تو یہ میں روایت بڑی ڈھونڈ کے لایا کہ بھائی ہم بھی بچپن میں نئے نئے شیعہ ہوتے تھے، یہ سن رہے تھے کہ جناب وہ سلسلہ یا رسول اللہ ان قلب ذمی فلاں ذمی، نام بھی لیا کہ فلاں کافر، ذمی اسے کہتے ہیں اس یہودی کو، اس کرسچن کو جو مسلمانوں کے گاؤں میں، مسلمانوں کے شہر میں رہے اور وہ اپنا فدیہ ادا کرے، اپنا ٹیکس ادا کرے، اور وہ نبی پاک کے دربار میں رہتے تھے، وہاں سرکار کے مدینہ میں قریب کے رہتے تھے، اپنا وہ گھر یا اپنا وہ سینیگوگ یا اپنا وہ جو عبادت خانہ ہے وہ مسجدوں سے اوپر نہیں بنا سکتے تھے جی۔ تو مسلمانوں کے ملک میں وہ اپنا عبادت خانہ، اسے ذمی کافر کہتے ہیں، جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، رہتے وہ کافر ہیں اور وہ اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ اسے ذمی کہا جاتا ہے۔ خارا کا صوبی، اس کے کتے نے میرے کپڑے پھاڑ دیے ہیں۔ اچھا، وہ خادشہ ساقی، ساقی کہتے ہیں یہ پنڈلی کو، ساق کہتے ہیں چلنے کو، یعنی کہ میرے پاؤں کو یا پنڈلی کو اس نے کاٹ لیا ہے۔ فَمُنِعْتُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا کا، یہ سبب بنا یا رسول اللہ کہ میں نماز میں بر وقت حاضر نہیں ہو سکا، میں نماز میں بر وقت حاضر نہیں ہوا۔ نبی پاک نے دل میں سوچا تھا تیرا آنا بھی ویسا ہی ہے، تیرا نہ آنا بھی ویسا ہی ہے، حیدریہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ابھی یہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار باتیں، سرکار نے خاموشی اختیار کر لی، نہ ہاں کہا نہ کہا۔ بندے نے شکایت کی، سرکار نے خاموشی، دوسرا دن پھر ہوا اور بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی بڑی شکایت کی ہے، سرکار اس کو بلا کے ڈانٹا نہیں ہے۔ دوسرا دن پھر ہوا، جاء رجل آخر، ایک اور بندہ آیا اور اس نے بھی آ کر کے کہا سرکار میرے ساتھ بھی اس کے کتے نے ایسے ہی کیا، کپڑے بھی میرے پھاڑے ہیں اور میری پنڈلی کو بھی کاٹ لیا ہے۔ وقال النبی اذا کان القلب عقورا وجب علینا قتلہ، ہاں اگر تو کتے نے ایسی بدتمیزی کی ہے تو ہم سب پر واجب ہے اس کتے کا قتل کرنا۔ چلو اٹھو بھائی، مسجد چھوڑ دی، عبادت چھوڑ دی، سرکاری ڈیوٹی چھوڑ دی۔ نبی ہوتے ہیں ہر وقت سرکاری ڈیوٹی میں، خود بھی سرکار ہیں اور ڈیوٹی بھی سرکاری، اور جہاں بیٹھ جائیں وہ دربار الہی بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما ہیں، سرکار نے فرمایا اٹھو بھائی، اس کا قتل کرنا ہم پر واجب ہو گیا، چلو یہاں سے نکلو۔ سب چلے، سرکار آگے ہیں، اور جیسے گئے انس ابن مالک نے بڑھ کے کہا، دق الباب کیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اس بندے کا، اور دروازے سے باہر آیا، کہا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ جلدی سے آیا اور آنے کے بعد سرکار نے فرمایا فی عند قلب، تیرے پاس کتا ہے؟ کہا سرکار ہے۔ کہا رسی میں باندھو اور لے کے آؤ۔ اب اس کو قتل کر دیا جائے گا مسلمانوں کے بازار میں، مسلمانوں کے چوراہے میں کھڑا کر کے اس نے ہمارے دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اذیت دی ہے، کپڑے بھی پھاڑے ہیں اور پنڈلیوں پہ بھی کاٹا ہے۔ اسے لے کے آؤ۔ کتے کو رسی باندھی اور لے کر کے آیا، جیسے آیا کہا کہ اس نے ہمارے دو لوگوں کو کاٹا ہے، اور اس نے اسی وقت اس نے کہا سرکار مجھے نہیں پتا، آپ تو پتھروں کے قریب سے گزر جائیں تو پتھر بولنے لگتے ہیں۔ اللہ، درختوں کو اشارہ کریں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ سرکار یہ تو جانور ہے، اس سے آپ پوچھ لیجئے۔ اسی وقت اللہ نے اسے عربی فصیح زبان عطا کی، نبی کے سامنے آیا اور آقا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ، اس کتے نے کہا، کتے کے لیے ہے السلام علیکہ، یا یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں سامنے رکھ کے کہ کوئی بندہ اعتراض نہ کرے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سرکار میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ کہا کیوں کاٹا اس کو، کپڑے کیوں پھاڑے؟ کہا فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا واللہ ما فعلت بہم ھذا الا انہم ومروا وہم یتغامزون وسیبون علی ابن ابی طالب۔ آئیے جملہ فَأَخَذَنِيَ الْمُحْمِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ فَفَعَلْتُ بِمَا فَعَلْتُ۔ اب یہ کہا سرکار نے، اب کتے نے کہا سرکار میرا پہلے تو سلام قبول فرمائے۔ سرکار نے کہا اچھا، اب کتے کو تو نبی نے نہیں کہا نا علیک السلام، تیرے اوپر بھی سلام ہوئے۔ توجہ، روایت بڑی خوبصورت ہے، آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے، بار بار سنی ہوئی ہے، لیکن آج عربی کا لطف لینا۔ اچھا، ما فعلت واللہ ما فعلت بہم ھذا الا، یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میری جرت نہیں ایسا کرنے میں، میں کیسے ایسے کر سکتا ہوں؟
الا انہم مروا، ہاں واہم، جب یہ گزر رہے تھے نا میرے پاس سے، یہ دروازے کے قریب سے گزر، یتغامزون، یہ چگلیاں کرتے تھے، وسیبونا، اور یہ تیرے بھائی علی کو گالیاں نکال رہے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ علی کی چگلیاں بھی کرتے ہیں اور علی کو گالیاں نکالتے ہیں۔ میرا دل پانی پانی ہو گیا اور برداشت نہ ہو سکا، میں کتا ہو کے پہچانتا ہوں کہ علی جیسا زمانے میں کوئی نہیں۔ حیدری، یہ تیرے صحابی ہو کے نہیں پہچانتے، مجھے کتا ہو کے میں پہچانتا، اس لیے سرکار میں نے اگلا جملے جو ہیں کہتا سرکار میں نے کیا کر دیا، فآخذنی الحمیہ العربیہ، پھر میں نے کیا کر دیا، میں نے جناب ان کو اپنی عربی غیرت میں آ کے، میرے اندر عربی غیرت جاگی، اور جیسے ہی جاگی میرے اندر عربی غیرت تو میں نے سرکار میری فعلتو بہم وفعلتو، میں نے جو یہ کہہ رہے ہیں نا، میں نے ان کے کپڑے بھی پھاڑے، ان کی پنڈلیاں بھی میں نے چھیل دی۔ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا نا کہ یہ آپ کے صحابی ہیں، علی کے دشمنوں کو میں چھوڑ جاتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ خدا جانتا ہے امیر المومنین اور اہل بیت، رزلٹ فوراً، میں نے جو بات شروع کی ہے نا، وَمَا هَذِهِ الدُّنْيَا لَحْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا لہو و لعب ہے، ہاں آخرت جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ رزلٹ والی کھیتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں اگر کر دی جائیں تو دنیا میں ہی رزلٹ نکلتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک ہے دشمنی اہل بیت۔ اگر دشمنی اہل بیت ہے تو فوراً اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ دشمن اہل بیت کو قبر بھی قبول نہیں کرنا چاہتی۔ بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں کہ قبر میں دفنایا، قبر نے اس کو باہر پھینک دیا۔ محب اہل بیت کا کیا مقام ہوتا ہے؟ دشمن اہل بیت کو پھینکا جائے تو قبر بھی قبول نہیں کرتی ہے، مٹی بھی قبول نہیں کرتی کہ ابو تراب کا دشمن ہے۔ اور محب اہل بیت کے لیے کیا کہ سب سے پہلے، ہاں اسی کتاب میں روایت ہے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پروردگار مجھے حکم ہو تو یہ جو علی والا آج آیا ہے نا، اس کی قبر میں جنت سے باری کھول دوں۔ ابھی جبریل واپس نہیں ہٹتے تو اسرائیل آ جاتے ہیں، پروردگار مجھے اگر حکم ہو ٹھنڈی ہوائیں لے آؤں۔ اللہ، اپنا مقام پہچانیے، مومن ہونا، اہل بیت کو ماننا، یہ شیعہ سنی کا میٹر نہیں ہے، یہ میٹر جو ہے یہ ہے محبت کا میٹر ہے۔ اور محبت اہل بیت جو ہے نا وہ شیعوں کی وجہ سے نہ کرو، وہ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر نبی کو نبی مانتے ہو تو نبی کو نبی کے ماننے کا حکم یہ ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے علی اور اولاد علی کو سلام کرو۔ اور اگر ان سے پیار نہیں کرتے، جناب پاک بطول کی بارگاہ میں سلام نہیں کرتے، ان کے دروازے پہ نہیں جھکتے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے ماننے کی، نہ ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایک چیز کی جزا بھی ہے، ایک ایک چیز کی سزا بھی ہے۔ دنیا میں اگر اہل بیت کو صحیح طریقے سے مان لیا تو جزاؤں سے بھرپور ہے زندگی، اور اگر اہل بیت سے دشمنی اختیار کر لی تو سزاؤں سے بھرپور ہے آخرت۔ فیصلہ آپ پر ہے، اہل بیت کو کیسے ماننا ہے؟ جیسے اہل بیت کو اللہ منوانا چاہتا ہے، اور اہل بیت کو ماننے کی شرط یہ ہے کہ جب اہل بیت کو مانو تو پھر اہل بیت کی مانو۔ جب اہل بیت کو مانو تو اہل بیت کے دشمن سے پھر پیار نہیں ہے، سلوٹ ایک طرف، پھر دوسری طرف وہ نہیں ہے، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں، بالکل نہیں۔ اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام بنا کے، اہل بیت جس طرح فرماتے ہیں روزہ رکھو ویسے روزہ رکھنا ہے۔ اہل بیت اسلام پریکٹیکل دنیا کو بتایا، جیسے فرماتے ہیں دین پہ عمل کرو ویسے دین پہ عمل کرنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی ایک کریکٹر نہیں چھوڑا جو پریکٹیکلی لوگوں کو بتا کے نہ گئے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک لمحے کے لیے، ایک روایت پڑھنے کا دل تھا لیکن بالکل وقت نہیں ہے، ہم جائیں گے ادھر مصائب کی طرف۔ اہل بیت علیہ السلام کو کیوں اتنا مانا جائے، کیوں اتنا ان سے پیار کیا جائے، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اہل بیت کا تذکرہ کرنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ محسن ہی اتنے بڑے ہیں
انہوں نے اپنی زندگی کی لذتیں چھوڑ کر، اولاد سے محبت لذت ہے، مال سے محبت لذت ہے، اچھے بستر پر سونا لذت ہے، گھر میں رہنا، وطن میں رہنا لذت ہے، انہوں نے دین کی خاطر گھر چھوڑا، دین کی خاطر اولاد قربان کی، دین کی خاطر کمینہ صفت لوگوں سے جھڑکیں کھائیں، خدا جانتا ہے۔ بڑے دن گزر گئے تھے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا، بہت دن گزر گئے، سرکار امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا، کہا پھوپھی اماں میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ ہمارے گھر سے اپنے گھر جاؤ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جناب عبداللہ بیمار ہیں، آپ کبھی تو ان کو جا کے ان کی تیمارداری کرو۔ کہا بھتیجے دل تو میں زینب کا بھی چاہتا ہے، لیکن جرت نہیں پڑ رہی کہ عبداللہ کا سامنا کروں، کیونکہ امام نے فرمایا تھا، اب بے شک بھتیجا لیکن اللہ کی طرف سے امام ہے، چوتھے امام۔ اٹھی، ہاں کہا ایک کام کرو، عبداللہ کے گھر تک میرے ساتھ چلو۔ خدا چاہے عبداللہ کے گھر تک میرے ساتھ چلو، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ میں عبداللہ کا سامنا کیسے کر پاؤں گی۔ خدا جانتا ہے کہ جیسے ہی نا دخلت فی بیت عبداللہ ابن جعفر تیار، جیسے بی بی گھر میں داخل ہوئی نا، وقام عبداللہ، کھڑے ہو گئے، کہا کہ علی کی شہزادی میں غریب کے گھر میں، اور دروازے میں داخل ہوتے ہی نا خوش ہوئے، خوش ہونے کے ساتھ ایک جملہ کہا سیدہ زینب اگر ناراض نہ ہوں تو سفر کا حال تو بتاؤ۔ میں نے روایت پڑھی، میں کہتا ہوں یقین مانے جگر پھٹ جاتا ہے، شہزادی مجھے سفر کا حال تو بتاؤ۔ وقالت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فلما سمعت وبکت وقالت، جب یہ جملہ سنا نا کہ مجھے حال بتاؤ، بی بی نے کچھ کہا، پھر روئی اور پھر بے ہوشی کے عالم میں بیٹھی، مطلب یہ حال سنانے لگی ہے شہزادی، جملہ سن کے کہ حال سناؤ، فلما سمعت سنا، بکت روئی، وقالت اور کہتے کہتے بیٹھ گئی، یعنی اتنی سکت نہیں رہی بی بی میں، اور بی بی نے رو کے کہا مجھے یہ بتاؤ عبداللہ وارثوں کا چھٹ جانا بتاؤں یا زینب کا لٹ جانا بتاؤں؟ عبداللہ لاشوں کا ڈھیر چھوڑ کے آئی ہوں کربلا کی نگری میں، اپنے بھائی حسین کا لاشا پتھروں کے ڈھیر کے نیچے، وارثوں سے چھٹ جانا بتاؤں یا اپنا زینب کا لٹ جانا بتاؤں؟ عبداللہ سفر کے تازیانے بتاؤں یا قید کے تانے بتاؤں؟ اللہ، یہ بی بی نے جملے جب کہے، اب جناب عبداللہ سر اٹھا کے کہتے ہیں سیدہ کربلا کے حالات تو بتاؤ، کربلا میں کیا گزری؟ کہتی سب سے بڑا جو زینب کو دکھ ہوا ہے نا، جب سب سے پہلا دکھ ہوا ہے کہ میری گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہونٹ ان کے سوکھے ہوئے تھے، جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے پھینکا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ہلتی ہے، پھر وہ دائیں بائیں کروٹ لیتی ہے، جب دائیں بائیں کروٹ بھی نہ لے سکے نا، پھر وہ کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کر۔ چھوٹے چھوٹے بچے میری گود میں ایسے تھے اور وہ ایڑیاں رگڑتے تھے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بھی فرماتی ہیں میں نے خود قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے۔ ہاں عبداللہ میں تمہیں صحیح بتا رہی ہوں، بچوں کے ایڑیاں رگڑنا، ان کا جان کا نکل جانا، یہ سن کے بھی میں زینب صبر کا پہاڑ رہی، میں نے خیمے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ اچھا
قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، میں نے ام فروا کو لہو لہان ہوتے دیکھا، میں زینب نے خیمے سے قدم باہر نہیں رکھا۔ جملے بی بی کہتی گئی، اچھا فلاں کام بھی ہوا، ہاں تیرے شہزادوں کی لاشوں کے ٹکڑے آئے، میں زینب نے ادھر دیکھا بھی نہیں، وہ صدقہ تھے نا اکبر کا، میں نے قدم باہر نہیں رکھا۔ فلاں کی لاش آئی، میں نے قدم باہر نہیں رکھا، فلاں واقعہ ہوا، میں نے قدم باہر نہیں رکھا۔ ہاں ایک جوان نے ایک ندا دی جسے میں نے 24 سال یا 18 سال برقعے میں پالا تھا، جب اس نے کہا نا یا ابتی ادرکنی، بابا علی اکبر بلاتا ہے، میں نے دیکھا اپنے بھائی حسین کو، حسین کا دایاں ہاتھ سینے پر آیا، حسین روتے روتے کربلا کی گرم ریت پر بیٹھ گئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرا قدم باہر رکھنے سے پہلے لیلا کا قدم باہر نکلا، ادھر لیلا باہر نکلی، ادھر میں بھی باہر نکلی، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے لیلا وہاں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ لیلا یہ کہہ رہی تھی، آئینہ آئینہ علی اکبر، مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ وقت ہو چکا ہے، آخری جملہ میں کہوں جلدی سے، میں بھی وہاں پہنچ گئی، میں نے اکبر کو جلدی سے میں نے دیکھا، اب اکبر کا جسم زخموں سے چور چور ہے، میں نے اکبر کا سر گود میں لیا، میں سوچ رہی تھی مجھ سے پہلے حسین پہنچ چکے ہوں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف ہے اور جو غربت کے ہوکے دے رہا ہے، اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا، اکبر مجھے آواز دے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اکبر کو سر گود سے نیچے رکھا، دوڑ کے گئی، میں نے دیکھا میرا بھائی حسین۔ سیعلم الذین من قلب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلوات وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی حجت اللہ علی الخلق، اللہم صلی علی محمد، حی علی السلام، حی علی السلام، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔